اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان میں سب سے بڑی مخلوق، عظیم ترین جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں اسے عرش کریم بھی کہا گیا ہے کہ یہ بہت ہی باعزت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہیں، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہیں۔ صحیح۔ تو وہ خالق اور مالک جس کے طاقت میں، جس کے قبضہ اور قدرت میں ہر چیز موجود ہے، اس اللہ رب العزت نے اپنے لیے، اپنے موجود ہونے کے لیے جس مخلوق کا انتخاب کیا ہے اسے عرش کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے، جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا نہیں فرمایا تھا، اس وقت یہ عرش پانی کے اوپر موجود تھا، صحیح۔ اور ان کی پیدا ہو جانے کے بعد یہ عرش جنت الفردوس جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اے میرے امتیو، جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو جنت الفردوس کا سوال ضرور کیا کرو، کیونکہ جنت الفردوس جنت کے اندر سب سے بلند ترین جگہ ہے اور جنت کا وسط بھی ہے، اور اس کے اوپر یہ جو جنت الفردوس ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جنت کی چھت ہے وہ اللہ رب العزت کا عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی ذات کے ساتھ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم، قدرت، طاقت، اور اللہ تعالیٰ اپنا جو سماعت اور بصارت کے لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ جس طرح ابھی یزمانی صاحب ذکر فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ اس عرش کے اوپر موجود ہیں۔